ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ ہمہ قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ انتہائی مختصر وقت میں چند معروضات احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں۔ خطابت کے بڑے بڑے بحر بے کراں اور اپنی تلاطم خیز موجوں سے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے، اور اپنی شعلہ بار گفتگو سے آپ کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے مہمان زعماء تشریف لا رہے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے ذمہ داروں نے حکم دیا تو میں اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ باتیں توجہ سے سنی جائیں، باتیں سننے کا بھی لطف آتا ہے اور باتیں سنانے کا بھی لطف آتا ہے۔ توجہ رکھیں، یہ بچے ان کے پیچھے کوئی بھائی بیٹھ جائے، انہیں بات نہ کرنے دیں۔ جب میں دیکھوں گا کہ آپ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو وینڈ اپ کر دوں گا، کلوز کر دوں گا۔ حضرات، ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول پہ یقین، ایمان، اعتقاد رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ ٹھنڈی رات میں یہاں آئے ہیں تو آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ جنت کا وارث بنا دے اور جہنم کے عذاب سے، سختیوں سے اللہ ہمیں محفوظ کر دے۔ تو یقیناً اللہ ہماری انشاءاللہ یہ چاہت پوری فرمائیں گے۔ میری بھی خواہش یہی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس نماز کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فجر کی نماز بھی ٹھٹھرتی راتوں میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھیں گے، اس نماز کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، دوستوں نے جلسہ رکھا ہے، اللہ قبول فرمائے، اشتہار لگاتے رہے نوجوان، مقصد کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ۔ لوگ حج کرتے، بڑے بڑے وقت کے حاتم تائی، سخاوتوں کے بڑے بڑے ڈھیر اور انبوہ لگا دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، سیلانی سے لے کر کے
جتنے بھی ایدی فاؤنڈیشن اور دوسرے تیسرے مرحلے ہوں یا عام کوئی سول میں تاجر ہو خرچ کرنے والا، تو اسے ہم یہ جب سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں اور نیکیاں یہ کیوں کر رہے ہو، تو ہمیں ایک جواب ملتا ہے کہ یہ ساری نیکیاں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ حضرات توجہ فرمائیں، جس بھی حجم کی نیکی ہو، جس بھی کیمیت کی نیکی ہو، کوانٹیٹی ہو اور کوالٹی کے اعتبار سے، چھوٹی نیکی ہو یا بہت بڑی نیکی ہو، تو وہ اللہ کے ہاں مقام تب پاتی ہے جب ایک کام کیا جائے۔ وہ کام ہم نے آج بیان کرنا ہے۔ مجھے دوستوں نے کہا راستے میں آتے ہوئے، ابھی وہاں سے جب پک کیا، کہ اس موضوع پہ آپ اپنی معروضات پیش کریں، ورنہ بزم کا نام تو محفل درود و سلام ہے، تو اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنی تھی۔ باہر غرض حکم سار آنکھوں پہ جو ہو پایا، تو جتنے کام ہم کرتے ہیں، جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں، تو ان نیکیوں اور ان کاموں سے پہلے ایک کام بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ کیا جائے تو کوئی بھی نیکی اللہ کے دربار میں نیکی سمجھی ہی نہیں جاتی، نیکی مانی ہی نہیں جاتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے میری امت کے بعض افراد کے اعمال دکھائے، میں نے ان میں نیکیاں دیکھیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کہ جس طرح تہامہ علاقے کے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے، ان پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ نیکیاں خاکستر کر دی گئی ہیں، ضائع کر دی گئی ہیں، ہباء منصورا، وہ ختم کر دی گئی ہیں، ملیا میٹ کر دی گئی ہیں، محو کر دی گئی۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ میری امت کے ایک شخص کو اللہ نے اسی لیے جنت عطا کر دی، رأیت القضاء، کہ میں نے ایک شخص دیکھا جس نے ایک تنکا مسجد میں دیکھا، پنجابی میں کہتے ہیں ڈیکھا، یخرجها الرجل من المسجد، ایک شخص نے وہ تنکا اٹھا کے باہر پھینکا، اللہ نے اس بنیاد پہ اس کو جنت عطا کر دی۔ اور ایک طرف وہ شخص ہے جس کی تہامہ علاقے کے پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن وہ ضائع کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی۔ تین شخص جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں، ان میں ایک سخی ہے، ایک شہید ہے، ایک قاری ہے، برسر بزم، برسر مخلوق۔ عرش والا سخی سے پوچھتا ہے، بتا کیا لے کے آیا؟ سخی کہتا ہے، عرش والے، تو نے مال دیا، میں نے تقسیم کر کر کے تیرے راستے میں خود کو تھکا لیا، کھپا لیا، میں نے مرکز تعمیر کر دیے، میں نے یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، لاچاروں، بے سہاروں کے لیے میں نے خیرات کے بڑے بڑے نیٹ ورک تشکیل دے دیے، بڑے بڑے میں نے آفاقی سسٹم تشکیل دے دیے۔ اللہ تو دیتا رہا، میں تیرے راستے میں خرچ کر کے آیا، فلاں کی بیٹی کی میں نے شادی کی ہے، فلاں قاری صاحب کو تنخواہ میں دیتا تھا، فلاں مسجد میں نے اللہ تعمیر کی ہے، فلاں مدرسہ بھی میں نے بنایا ہے، اپنی گلی محلے کی اتنی بچیوں کو دروازے سے میں نے اٹھایا ہے، ان کی شادیاں عرش والے میں نے کی ہیں، فلاں بندہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت تھی، اللہ میں نے لے کے دی، فلاں قوم قبیلے کے لوگ وہ میرے دیے کپڑے پہنا کرتے تھے، فلاں علاقے کے لوگ میرے دیے سے کھایا کرتے تھے، اور فلاں علاقے کے لوگ میری وقف کردہ جگہ کے اندر مکان بنا کے رہتے تھے۔ میں سخی ہوں، تو نے نوازا تھا، میں تیرے دیے کو دنیا کو دے کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ آگے سے کہتے ہیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اس کی فائل کے اندر یہ موجود ہے کہ اس نے یہ ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن نیکی قبول کرنے کے لیے جو کام ہے وہ کام اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، وہ شرط اس کے اندر نہیں ہے، وہ وصف اس کے اندر نہیں ہے، وہ صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھا بھی تو کیا لے کے آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ جہاں تو نے دی، جہاں لٹا کے آیا، خون بہا کے آیا، سر کٹا کے آیا، میں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، میں نے خون بہا دیا تیرے دین کے لیے، میں نے سانسیں نچھاور کر دی، میرے جسم پہ زخم لگائے گئے، کچوکے لگائے گئے، مجھے کاٹا گیا، مجھے اٹھا اٹھا کے پھینکا گیا، مجھے پھینک پھینک کے اٹھایا گیا، میرے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ عرش والے تیرا نام استقامت کے ساتھ پھیلاتے پھیلاتے موت تو میرے سینے سے لگ گئی ہے، پر نہ میں پھسلا ہوں نہ میں پگھلا ہوں۔ عرش والا کہتا کذبتا، تو بھی
تو بھی جھوٹ بول. تیسرے سے بھی تو کیا لے گا؟ کہتا ہے اللہ میں بڑا قاری تھا، شب زندہ دار تھا، نفل و نوافل پڑھتا تھا، کان پہ ہاتھ رکھتا تھا اور میری ٹون تھی، لوگ اشش کرتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، محفلیں سج جایا کرتی تھی، بزم کے اندر رنگ بھر کے رکھ دیتا تھا، مولا قرآن سناتا تھا، لوگوں کے ایمان کو تلذذ ملتا تھا، ایمان کو جلا ملتی تھی، اور ان کے ایمان کی دولت میں اضافے کرتا تھا. اللہ اسے بھی کہتے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد یہ جملے کہے فَصُحِبَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، انہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اللہ یہ اعلان کریں گے، یہ تینوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. جب اللہ یہ اعلان کریں گے تو آسمانوں کے سارے فرشتے یہ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس نے ایک تن کا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ اسے جنت عطا کر دی، اسے بخش دی. تو وہ پیرامیٹر کیا ہے؟ آئیے وہ وصف جانتے ہیں. آج کی گفتگو سے وہ بات سیکھتے ہیں جس بات کی بنیاد پہ عرش والا ایک آنسو کی وجہ سے جنت واجب کر دیتا ہے، جہنم حرام کر دیتا ہے. آج وہ سبب سیکھتے ہیں جس سبب کی نسبت سے عرش والا کھوٹے سکوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. آج وہ وصف اپنے اندر سن کے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وصف کی بدولت عرش والا خالی آہیں قبول کر کے اجر اتنا عطا کرتا ہے، نہ سونے کے ڈھیر والے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ چاندی کے ڈھیر والے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. لوگو تمہیں تمہارے مال نفع نہیں دیں گے، تمہاری اولادیں وہ تمہیں نفع نہیں دیں گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص قلب سلیم لے کے آئے گا، صاف ستھرا دل، ہر قسم کی علائش سے، دکھاوے سے، کدورت سے، نفرت سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، آپس کی باہمی چپ کلش سے، جو پاک صاف شفاف ستھرا اور کلیئر دل لے کے آئے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو فلاح پائے گا وہ جنت کی راہ پائے گا. جن قوموں کے دل صاف نہیں ہوتے ان کے حج قبول نہیں کیے جاتے، جن قوموں کے دل صاف نہیں ہوتے ان کی شہادتیں قبول نہیں کی جاتی، جن قوموں کے دل صاف نہیں ہوتے ان کی سخاوتیں قبول نہیں کی جاتی، جن لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے ان کی تلاوتیں قبول نہیں کی جاتی، اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے اٹھائے ہوئے دن کو بھی عرش والا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. میرے صحابہ خبردار، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہو تو سارے کا سارا جسم درست ہوتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، میرے صحابہ وہ لوتھڑا دل ہے، وہ لوتھڑا دل ہے، وہ لوتھڑا دل ہے. جس بندے کا دل گندا، جس بندے کے دل میں نفرت، جس بندے کے دل میں کدورت، جس بندے کے دل میں بغض، جس بندے کے دل میں حسد، جس بندے کے دل میں سمع، جس بندے کے دل میں ریا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ سخی کہے گا کہ میں سخی تھا تو اللہ فرمائیں گے تو سخاوت اس لیے کیا کرتا تھا کہ تیرے دل کے اندر بیماری تھی کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے. فقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، تو اس لیے لڑتا تھا. قیل شجاع فقد قیل، کہ تجھے دلیر کہا جائے، بہادر کہا جائے. تیرا دل تو شاباش کا بھوکا تھا. خطیب خطابت کی جولانیوں میں اپنے سامعین کی توجہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے جس طرف چاہے پھیرے. ان من البیان سحرا، اس کی گفتگو کا سحر، اس کی گفتگو کا جادو سامعین پہ طاری ہو جائے اور اس کے کھیکھن سوتنا ہے، اس کے نخرے سوتنا ہے، اور اس کے حضرات گرامی قدر وہ نزاکت بھرے انداز ٹھیک نہ ہے، اس کی فیس مانگنے کے طور طریقے ٹھیک نہ ہے، اس کو کھانا پسند نہ ہے، اس کو پینا پسند نہ ہے، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتا پھرے.
عرش والا اگر عزت دے دے اس عزت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں پہ رعب جھاڑتا پھرے، عرش والا اگر عزت عطا کر دے عزت کے لیے استقبال کی بھیک مانگتا پھرے، عرش والا اگر عزت عطا کر دے اس عزت کی آڑ کے اندر لوگوں کو تذلیل کرتا پھرے، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا پھرے۔ ہاں پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، میری امت کے وہ لوگ خطا کھا جائیں گے جو نیکی تو کریں گے لیکن دل نہ صاف کر سکیں گے۔ یہاں 4 بندے سلام لے لیں تو گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، آکڑ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرات توجہ، اگر کوئی دنیا کو آکڑ دکھانے کے لیے تقریریں کرتا ہے تو اس کی تقریریں دنیا میں بھی ضائع ہیں، آخرت میں بھی ضائع ہیں۔ یہ عرش والے کا فیصلہ ہے۔ قاری قرآن ہے، شب زندہ دار ہے، فرشتوں نے فائلوں میں لکھا ہے کہ یہ تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ جاء ربک والملک صفا صفا، ایک لمبا باب ہے کہ فرشتے کلیریفیکیشن کر دیں گے، ویریفیکیشن کر دیں گے۔ 50,000 سال کے دن میں جب ڈگریوں کی تحقیق ہونی ہے، ایک ایک نیکی کی تحقیق ہونی ہے، باقاعدہ سرچ ہونی ہے کہ جا اپنی نیکی کو سچا ثابت کر، صحیح ثابت کر، اور انسان کو موقع دیا جائے گا۔ لا يدخل احد النار حتى يعلم ان النفس اولى به، کوئی شخص اس وقت تک جہنم میں داخل نہ کیا جائے گا جب تک کہ اس کے اندر سے آوازیں نہ آ جائیں واقعہ میں جہنم میں جانے کا حقدار ہوں۔ باقاعدہ وقت دیا جائے گا، یوم یقوم الاشہاد، گواہ کھڑے کیے جائیں گے، لے کے آ وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق، دلائل لے کے آ اپنی نیکی کو نیکی ثابت کرنے کے۔ 50,000 سال کی محنت سے نیکی کو نیکی ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعہ میری نیکی ہے، لیکن وجاء ربک، تیرا رب آتا اور کہتا ہے نیکی تو تم نے ثابت کر دی ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، یہ نیکی اس نے میرے لیے نہیں کی تھی، یہ نیکی اس نے میرے لیے نہیں کی تھی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولا اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اوے گورے ہو، چٹے ہو، تاجر ہو، عرش والا تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہارا حسن نہیں دیکھتا۔ اگر وہ حسن کو دیکھ کے نمبر دیتا تو پھر بلال زمین پہ چلتے اور قدموں کی چاپ جنت کے باغیچوں میں کبھی نہ سنائی دیتی۔ وہ اگر پیسے کو دیکھ کے نمبر دیتا پھر ابو لہب جیت جاتا، ابو جہل جیت جاتا، پھر وقت کے فرعون جیت جاتے اور وقت کے فقیر ہار جاتے جن کے دل صاف۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو رحمت کائنات علیہ السلام اپنا صافہ اتار کے بچھا کے ان کا استقبال کرتے، صحابہ ششدر ہوتے، حیران ہوتے۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے کہ میں اس کا استقبال کرتا ہوں اور تم حیران ہوتے ہو۔ ایک مرتبہ جب میں نے اس کا صحیح استقبال نہ کیا، آتبنی ربی، عرش والے نے مجھ محمد کو یہ کہہ کے جھڑک کے رکھ دیا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ آپ کے پاس ایک نبی نہ آیا اور آپ کی پیشانی اور آپ کی جبین پہ ہلکے سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اے میرے پیغمبر، اس کا دل کتنا پاک ہے وہ عرش والا جانتا ہے۔ اس کے سر پہ دستار نہیں ہے، اس کے جسم پہ جبہ نہیں ہے، اس کے پس پردہ بیک گراؤنڈ میں بہت بڑی تجارت کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کا دل صاف ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور قد افلح من زکاہا، جو اس دل کو صاف کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وقد خاب من دساہا، جو اس پہ مٹی کی، نفرت کی، کدورت کی، ریا کی، نمود کی، نمائش کی تہ چڑھا لیتا ہے وہ دنیا میں اللہ ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت کے دن ذلیلوں کی شکل میں اللہ اٹھائے گا اسے۔ جب دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھتے، یہاں جس کو کچھ ملتا نہیں ہے وہ اللہ کے شکوے کرتا ہے، اور جس کو 4 آنے مل جاتے ہیں وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ اب دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمائے، کہ جو بندہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، متکبر ہے، اور اس کے دل میں تکبر کی بیماری ہے۔ تکبر کی تعریف کیا؟ بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو ٹھکراتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
چونکہ اس کا دل صاف نہیں تھا. ظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی کلف شلف لگا کے بیٹھا ہے گھومنے والی کرسی پہ، بڑا جسہ ہے، بڑی شخصیت ہے، بڑا قد ہے، بڑا وقار ہے، بڑا کروفر ہے، بڑا روب ہے، بڑا ولوا ہے، بڑا ہمہمہ ہے، بڑا دبدبہ ہے. ہمیں تو ظاہر نظر آتا ہے. حضرات اگر وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ اس کی نسل کام آئے گی، نہ اس کی قوم کام آئے گی، نہ اس کا قبیلہ کنبہ کام آئے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون کالامثال الذریہ، ان متکبر لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کیڑی کی شکل میں اٹھائیں گے. متکبر آدمی کو اللہ کس شکل میں اٹھائیں گے؟ حدیث ہے صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے. کائنات کی ساری سچائیاں میرے پیغمبر کی سچائی کے پائے پاسک نہیں ہیں. حضرات اگر دل کے اندر اللہ نے نیکی لے لی ہے، نیکی کا کام لے لیا ہے، لیکن یہ خیال آ گیا، یہ وہم آ گیا کہ یہ میں ہی تھا جس نے نیکی کر دی تھی، میں نہ ہوندا تسی جلسہ کرا کے بکھاؤندے، میں نہ ہوندا تے تسی فلانے مولوی دا ٹائم لے کے بکھاؤندے، میں نہ ہوندا تے تسی فلاں کر کے بکھاؤندے. بڑے بڑے ہیں جو کہتے تھے میں نہ ہوتا تو نظام نہیں چل سکتا تھا. آج کائنات ان کی قبروں کے نشان نہیں جانتی، لیکن دنیا کا نظام چل رہا. کل یوم ہوا فی شان، یہ عرش والا چلاتا ہے. کائنات کے نظام کے ڈھورے اس عرش والے کے ہاتھ میں. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، اللہ کے رسول افضل ترین انسان کون ہے کائنات کا؟ افضل ترین انسان کون ہے؟ اعلیٰ ترین شخص کون سا ہے؟ اور وقار، عظمت، رفعت کے لحاظ سے بلند مرتبہ کون ہے؟ بلند اقبال کون ہے؟ بلند مراد کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی. ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مخموم القلب وصدوق اللسان، سچی زبان والا اور مخموم قلب کا مالک. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان کا تو ہمیں علم ہے، مخموم القلب کا ہمیں نہیں پتا. تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور یہ جملہ اسے قلب و جگر میں جگہ دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. مخموم القلب سے مراد وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے بارے نفرت نہیں ہے، کدورت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے. دل بالکل صاف ہے، وہ مخموم القلب کا مالک ہے. اور جو مخموم القلب کا مالک ہے وہ کائنات کا افضل ترین انسان ہے، اعلیٰ ترین انسان ہے، کائنات کا سعادت مند انسان ہے، بخت بیدار انسان ہے، بلند اقبال انسان ہے. حضرات میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ بغیر کوئی چیز کری اور بغیر بہت بڑا ڈھیر لگائے اللہ کے ہاں اللہ کے کاغذوں میں، حضرات توجہ میری طرف رہیں. باہر جو ذمہ داران ہیں ان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو آگے لانا، ان کے لیے جگہ بنانا، تو آپ میری طرف توجہ رکھیں. میں نے جو باتیں کرنی ہیں آپ کو بڑا فائدہ دینا ان باتوں نے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ وڈا چھوٹے نوں نہیں ملتا، چھوٹا وڈے نوں نہیں ملتا. اولادا پیو نوں مسکرا کے بلاؤ لی تیار نہیں. مسیتاں چ مولوی عوام تو کھچیا ہے تے عوام مولوی تو کھچی. ہر بندہ دوجے نوں اللہ واسطے دا ویر ہے، انہوں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفاد نہیں، ایویں اللہ واسطے دا ویر. کوئی چنگی روٹی کھاندا ہوئے سانوں برداشت نہیں ہوندا، کوئی چنگی گڈی تے لنਘ جائے سانوں ہوں اگ لگ جاندی، اسی چنگی گڈی تے بیٹھ جائیے لوگ ٹمکٹویاں کرن لگ پیندے. اسی بارے بات ہو رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا بندہ حج کرے، بندہ روزے رکھے، بندہ تہجدیں پڑھے، بندہ نمازیں پڑھے، فرشتے نیکی اٹھا کے عرش والے کے پاس لے کے جاتے ہیں. عرش والا نیکی کو رد کر دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ نیکی بندے نے کی ہے، ہم مارکنگ کے لیے آپ کے دربار میں لے کے آئے تھے، آپ نے نیکی رد کر دی ہے. عرش والا کہتا ہے اس بندے کے دل میں میرے بندوں کے بارے نفرت ہے، جب تک یہ نفرت نہیں نکالتا میں اس کی نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ نیکی، وہ روزے کی نیکی ہو، وہ نیکی وہ حج کی نیکی ہو، وہ نیکی شہادت سخاوت کی نیکی ہو، وہ نیکی تلاوت خطابت کی نیکی ہو، وہ نیکی بلاغت ادابت کی نیکی ہو، کائنات کی چھوٹی سے نیکی سے لے کے بڑی سے بڑی نیکی ہو، اگر نیکی کرنے والے کے دل میں بہن کے بارے بغض ہے تو اس کی نیکی عرش والا قبول نہیں کرتا. نمبر ہی نہیں لگتے، پیپر جائے گا تے نمبر لگن گے، اور کل قیامت والے دن ویلے ترے پھرن گے. ہبا منصورا، تہامہ علاقے کے پہاڑوں جتنی نیکیاں کہاں گئی؟ تمہارے دل کی میل ان نیکیوں کو کھا گئی. اب بہنوں کو حق نہیں دیتے وراثت میں سے،
اگر بہنیں حق مانگ لیں تو ساری زندگی منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا. بہن بیچاری حق مانگتی نہیں اپنا, پتہ ہے کہ بھائی نے بلانا نہیں ہے, پھر مرن جین ختم ہو جانا. اور ہمارا اکثر کا ایک دوسرے سے مرن جین ختم ہے, اسی تیرنا مرن جین ختم کیتا ہے تے ساڈے مرے تے نہ ہی ساڈے نہیں دبڑو رہندے, تیرے مرے تے توپے دب لے. آسان سی بات ہے, یعنی یہ چھوٹا جا جملہ سمجھ دے, وہ دفعہ مارو ساڈا کڑا انہوں نے لین دین. اور اگر بیٹا کسی کا کام کر دے تو وہ نوکر لگا ہے, وہ ٹوٹے نے اپے کر لے. مجال ہے کہ خیر خواہی کا کلچر معاشرے میں پنپ سکے, پھیل سکے. توجہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سے بڑی نیکی ہو عرش والے کے دربار سے رد کر دی جاتی ہے. میں نے حضرات تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور دین کا طالب علم ہونے کے ناطے سے علماء سے بھی پوچھتا رہتا ہوں, مجھے کوئی برائی بھی ایسی نظر نہیں آئی جس برائی کی بنیاد پہ اللہ نیکی قبول نہ کرتا ہو, نیکی کی فائل قبول نہ کرتا ہو, نیکی کی فائل قبول نہ کرتا ہو. وہ تو ورنہ تو تولے جانے ہیں نا. ایک بندہ مثلا جھوٹ بولتا ہے, ایک پاسے سچ بولتا ہے, تے سچ تے جھوٹ تولیا جائے گا. جے جھوٹ وزنی ہے جتیاں پہن گیا, سچ وزنی ہے تے بچ جائے گا. قبول تو ہوتی ہے نیکی, فائل تو اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے, لیکن یہ دل کے اندر کھور رکھنا, دل کے اندر میل رکھنا, یہ ایک ایسی برائی ہے جس کی بنیاد پہ فائل پیش ہی نہیں کی جاتی, فائل قبول ہی نہیں کی جاتی. ساری زندگی کی نیکیاں, حدیث کے جملے مسند احمد کی روایت ہے, زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہیں, اور جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کے بارے دل صاف نہیں کرتا تب تک وہ معلق رہتی ہیں. اور جو ہی یہ دل صاف کر لیتا ہے, حضرات صلح کے کلچر کو عام کیجیے, خندہ پیشانی سے پہل کر لیجئے. مدینے والے کے جملے, فَيُورِزُ هَذَا وَيُورِزُ هَذَا, ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے, فَيَلْتَقِيَانِ, دونوں ملتے ہیں. تو ایک بندہ آتا ہے میں نہیں سلام لینا, جی اے نہیں لینا تو میں کیوں لواں. عموماً یہی ہے, اے نہیں لینا تو مینوں کادی لوڑ ہے, مجھے لوڑ ہے. کیوں؟ میں نے سلام لے کے اپنے دل کو صاف کر کے اپنی نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول کروانی. ٹھیک ہے, اسے لوڑ ہو یا نہ ہو, مجھے جنت کی لوڑ ہے, بولے مجھے یہ لوڑ ہے کہ میری نمازیں اللہ قبول کر لے, اونچی بات سے. مجھے یہ ضرورت ہے کہ اللہ میرے روزے قبول کرے. مجھے یہ بھی ضرورت ہے کہ میری ایک ایک نیکی اللہ قبول کر لے. کل قیامت کا دن ہوگا, نہ ماں نیکی دے گی نہ ابا نیکی دے گا. یہ نیکی اتنی قیمتی ہے جو دل کی میل کو بنیاد بنا کے ہم ضائع کر رہے ہیں, ہم ختم کر رہے ہیں, اور ان نیکیوں کو ہم حضرات گرامی ہباء منصورہ بنا رہے ہیں. آئیے واپس پلٹیے, اپنے قلب و جگر کو وسیع کیجئے, اپنے بھائیوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجئے, اور پیغمبر علیہ السلام کے جملے سنیے. خیرہم الذی یبدأ بالسلام, میرے صحابہ جو سلام لینے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے, میں محمد کہتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ بہتر انسان ہے. یہ مطلب ہے کہ پہلوں ہاتھ چکن نہ پھول چڑھ دے نہیں, پھول لگ دے نے. پہلوں ہاتھ چکن نال پھول چڑھ دے نہیں, پھول لگ دے نے, کیونکہ مدینے والے نے کہتا ہے خیرہم الذی یبدأ بالسلام. وہ نہیں بولتا نہ بولے, میں تو مدینے والے کی نگاہوں میں بہتر بنوں, میں تو ان کی نگاہوں میں افضل بنوں. بڑی بڑی نیکیاں ضائع کر دی گئیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کر لی گئیں. دل سچا, نیت سچی, ارادے سچے, اخلاص, ریاضت. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے اپیل کی. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی یہ واقعہ لے کر کے آئے. آپ علیہ السلام نے کہا, آپ نے فرمایا جس سے جو ہو پتا ہے وہ لے کے آئے. حضرات ایک صحابی اپنے گھر گئے تو کوئی چیز پاس نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے مصلی بھی نہیں ہے, اور بدلنے کے لیے اضافی لباس بھی موجود نہیں ہے. وہی ایک چادر ہے جو زیب تن کی ہوئی ہے, اور دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز پاس نہیں ہے. عرش والے کے سامنے نماز کی نیت باندھی ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے, روتا ہے, آہو بکا کرتا ہے, گریہ زاری کرتا ہے, اور یہ جملے کہتا ہے اے عرش والے اگر تو عطا کرتا تو میں ضرور خرچ کرتا, اگر تو نوازتا تو میں ضرور دیتا, تیرے پیغمبر نے دین کے لیے مانگا ہے, اگر تو دیتا تو میں دے دیتا, اگر تو عطا کرتا میں خرچ کر دیتا. ساری رات روتا رہا اور یہی دعا کرتا رہا, اللہ مجھے بھی دیتا جس طرح دوسرے صحابہ دے رہے ہیں, میں بھی دیتا, اللہ مجھے عطا کرتا, میں بھی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کرتا. ساری رات روتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ اللہ چلو کچھ نہیں, یہ جان تو دی ہے, میں محمد کی خدمت میں اسے وقف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, دین کی خدمت کے لیے. کوئی چیز خرچ نہیں کی. صبح ہوئی, مدینے والے نے کہا میرے صحابہ
تم میں سے رات ایک شخص نے صدقہ کیا ہے کہ عرش والے کو وہ صدقہ بڑا پسند آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس صدقہ کرنے والے کا تعارف ہو جائے، انٹروڈکشن ہو جائے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں میں کنکھیوں سے نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ وہ بلند اقبال کون ہوگا جس کے صدقے کو عرش والے نے قبول کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے کھڑا ہونے کا حکم دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی چیز بھی لا کے نہیں دی۔ اور ہم خطیب اپنی شعلہ نوائی میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہہ جایا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کچھ خرچ نہیں کیا، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تو نے جو خرچ کیا اس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ تیرے صدقے کی قبولیت کے پروانے جبریل لے کے آئے۔ کیا خرچ کیا؟ کیا خرچ کیا؟ کوئی دمڑی، کوئی درہم، دل کی سچائی بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی کے بارے کہتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، لوگوں ایک بندہ آ رہا ہے جنتی ہے، سبحان اللہ، پیغمبر کسی کو جنتی کہہ دیں اور صحابہ اس کا اکرام نہ کریں، لکھا کہاں ہے؟ اسے اپنے سر کا تاج نہ سمجھیں، وقار کی دولت کی انتہا نہ سمجھیں۔ یوم من الایام پھر مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات بتاؤں گا یا رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہی بخت بیدار تھا جس کو پہلے بھی ایک مرتبہ رسالت مآب نے جنت کی گارنٹی اور بشارت دے رکھی تھی۔ پھر تیسری مرتبہ مجلس لگی ہوئی، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ ایک بات نہ کہوں تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور کہیے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے، ہم نے دیکھا تو وہی خوش نصیب تھا جس کو پہلے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے چکے تھے۔ ایک صحابی کہتے میرے دل میں آیا میں جا کے دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مختلف بزموں میں مجلسوں میں اس کو جنت کی بشارت دی ہے، میں بھی وہ نیکی کروں اور مجھے بھی رسول اللہ جنت کی بشارت دے دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان نیکی کی سبقت ہوتی تھی، نیکی کا کمپیریزن تقابل ہوتا تھا، نیکی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی سبقت ہوتی تھی۔ ہمارا حال کیا ہے کہ چاچے کے منڈے کی شادی اچھی ہوئی ہے تو مجھے قرض پکڑ کے کیوں نہ پڑنی پڑے، تو ہم جب تم نے عام توتی باجے لے کے آئے تو فوجی بینڈ لے کے آئیں گے، اسی فل زور لاواں گے پواں کھتی جناب علی سوراخ ہو جان، اسی قرض پھڑاں گے۔ ہم دنیا میں اپنی ناک اور عزت بچانے کی خاطر فلاں نے اس رنگ کی سستی ٹائلیں لگائی ہیں ہم تو مہنگی ٹائلیں لگائیں گے، فلاں نے جناب علی کلٹس لی ہے ہم تو وڈز لیں گے، فلاں نے یہ لی ہے تو ہم یہ لیں گے، فلاں نے یہ کیا ہم وہ کریں گے۔ صحابہ کی زندگی پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، کائنات کا کامیاب ترین گروہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا ڈھیر سامان کا ہے اور دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ آج ابو بکر ہار جائیں گے میں جیت جاؤں گا۔ ابو بکر جب بھی مال لاتے ہیں ان کا زیادہ ہوتا ہے، میں جب بھی مال لاتا ہوں میرا کم ہوتا ہے، ابو بکر کا مال آج تھوڑا سا ہے، اتنی سی پوٹلی ہے اور میرے مال کا اتنا بڑا ڈھیر ہے۔ دل کے اندر ایک حوصلہ ہے، دل کے اندر ایک امید ہے، دل کے اندر ایک ہمہمہ ہے، آج عمر جیتے گا ابو بکر ہارے گا۔ جب پیغمبر پوچھیں گے عمر کیا لے کے آیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ ڈھیر میرا ہے میں جیت جاؤں گا۔ پیغمبر پوچھیں گے ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ یہ لے کے آیا، ابو بکر کا تھوڑا ہوگا۔ پیغمبر کی بارگاہ میں دین کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے میں جیتوں گا۔ ابو بکر نیکی کے میدان میں آج مجھ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ میری زندگی کا خوشگوار ترین دن ہے، یہ میری زندگی کا عظیم ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں آتے ہیں، پیغمبر سوال کا انداز بدل دیتے ہیں، ما ابقیت لی اہلک یا عمر، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ جب پیغمبر نے یہ سوال کیا عمر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو اگر میں نے چیخ کے کہا ابو بکر تو جیت گیا میں پھر ہار گیا، اگرچہ تیرا مال تھوڑا ہے لیکن تو نے گھر کچھ نہیں چھوڑا، میرا مال اگرچہ زیادہ ہے میں آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا بھی تو کیا چھوڑ کے آیا، ما ابقیت لی نصف لک و نصف لی، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش ہے آدھا گھر کے اندر ہے۔ ابھی ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ اب تھوڑے مال والا جیت جاتا ہے، زیادہ مال والا کیوں؟ اخلاص، سچائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا،
تو میں نے جا کے کہا کہ یار میں نے آپ کا مہمان بننا، ان کو ساتھ بسم اللہ آئیے رہیے. کہنے لگے میں کئی راتیں ان کے گھر رہا. تو کئی راتیں رہنے کے بعد میں نے کہا کہ یار میں جس کام آیا تھا نا وہ مجھے ملا نہیں. میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا مطمع نظر اور میرا مطمع نگاہ یہ تھا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مجلسوں میں تجھے 3 مرتبہ جنت کی گارنٹی دی ہے. تو میں رات کو سوتا نہیں تھا، میں تو جاگ کے دیکھتا رہتا تھا کہ دیکھوں تو کون سی نیکی کرتا ہے، میں بھی وہ نیکی کروں، مدینے والا مجھے بھی جنت کی گارنٹی دے دے. لیکن کوئی ڈیفرنٹ نیکی نظر نہیں آئی. جو نیکیاں تو کرتا ہے وہ ساری نیکیاں میں بھی کرتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر محنت کر کے آئے ہو تو بتا دیتے ہیں کہ ہم کون سی نیکی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب بستر پہ سونے لگتا ہوں تو دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کہیں یہ عارضی نیند ہمیشہ کی نیند نہ بن جائے. تو دل چ میل رکھ کے کرنا کی دل چ اپنے بھراواں دے بارے میل رکھ کے ایتھے کرودھ نے اللہ معاف کرے آکڑا چ نو نہیں کھبدا. پوچھا چک کے سر تے رکھیاں نے مجال کو مننے من جائے. اینا شادیاں اجاڑیاں نے، اینا گھراں دے گھر اجاڑے آکڑاں نے، لیکن کوئی آکڑ بنن واسطے تیار نہیں. انہیں کیا کام اجڑدا ہے، تہاڈی خوشی دے وچ پانی پیندا ہے پہ جائے، لیکن مجھے کون کہے گا کہ یہ جٹ ہے اگر میں اپنی آکڑ کو نکال دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ، اس حدیث کو یاد کر کے چلے جاؤ تو آنے کی مہلت پلے، میرے آنے کا مقصد پلے. مدینے والے نے کہا اگر کوئی بندہ حق پر ہو، اگر کوئی بندہ بولے، اگر کوئی بندہ حق پر ہو، حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد جنت کے محلوں کی گارنٹی دیتا ہوں. حق تے ہو کے جھگڑا چھڑ دے. یہاں ناجائز کوئی اپنی آکڑ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. گل کی ہے کہ انہوں نے گھر گئے سا فلانو انہیں دودھ دیتا سی میں لسی دیتی سی، یعنی بات کوئی بھی نہیں. اور جرم اتنا بڑا ہم کر رہے ہیں کہ وہ جرم حج بھی کھا رہا ہے، وہ جرم نمازیں بھی کھا رہا ہے، وہ جرم روزے بھی کھا رہا ہے. کہا اگر تم آئے ہو تو پھر ہم تم کو بتا دیتے ہیں، سنو بس نیکی صرف میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں بستر پہ سوتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میری یہ عارضی نیند ہمیشہ کی نیند نہ بن جائے. تو دل میں کدورت رکھ کے، بغض رکھ کے کرنا کیا ہے، تو میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں. اور اگر میں نے کسی پہ زیادتی کی ہوتی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. اس معافی مانگنے کی برکت سے عرش والے نے عزتیں ہی عطا کی ہیں، عزت میں کمی نہیں آئی. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں. اللہ خود بلندیاں عطا کرتا ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی تواضع اختیار کرتا ہے، گراوٹ اختیار کرتا ہے، گر جاتا ہے، ان کے ساری اختیار کرتا ہے. حضرات اگر عرش والا نیکی کی توفیق دے دے تو نیکی کی وجہ سے دوسروں کو اذیت نہ دیا کرے. اگر بر وقت نماز پڑھنے آ جاتے ہو تو بہانے سے اپنے اماموں کو، خطباء کو تنگ نہ کیا کرو. اگر کسی کے بارے دل میں کلیش ہے، شیطان بڑا ذلیل ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث کہ ہم کون سا شرک کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید شرک کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. بڑے سارے اور بھی گناہ ہیں جس کے بارے یہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، یعذبون اہل التوحید حتی یکونوا ہمما، توحید والوں کو عذاب دیا جائے گا کہ جل جل کے کوئلے بن جائیں گے. ثم یطرحون فی النار، سلسلہ صحیحہ کی روایت، اٹھا کے پھینکے جائیں گے جہنم میں، کولے بنا دیے جائیں گے. بہت ساری روایات کا مفہوم ہے. خلاصہ کلام کے طور پہ بات یہ نکلی کہ ان لوگوں کے دل صاف نہیں تھے، اس لیے ان کی توحید کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال نہیں کیا. دل صاف کرو، ایویں آکڑیا نہ کرو، بڑھیا نہ گاں ہو کے ود کے سلام لیا کرو، خندہ پیشانی سے پیش آیا کرے. اب ہم نے یہ ایجاد کیا کہ دوسرا ہاتھ اسی کہنے بدعت ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں ثابت، لیکن ایک ہاتھ لین کا سلام کا مطلب کہ بندہ بابے دیا انگلاں ہلا کے رکھ دے. میرے ساتھ ایک بندے نے سلام لیا، ابھی تک میرا ہاتھ درد کرتا ہے. اور جھڑکا مار دینے مجال ہے عاجزی ہو. اب یہ کہاں کا ادب ہے؟ آپ نہ لگائیں دوسرا ہاتھ، ہم بھی نہیں لگاتے، لیکن کوئی عاجزی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ادب بھی کوئی چیز ہوتا ہے. اب ایک حدیث ہم نے وہ اس کا پتہ ہی نہیں محل استشہاد کیا بنائی ہوئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص بیٹھا اور اس کے ارد گرد شخص کھڑے ہوں تو وہ جہنمی ہے، لہذا کھڑے ہو کے استقبال کرنا منع ہے. دو باتیں ہیں یہاں، قیام لہو اور قیام الیہ، دو باتیں. کوئی معزز بندہ آئے، چل کے اس کا استقبال کرنا پیغمبر نے کروایا،
جب جناب سعد کو ان کی بستی میں لے کے ہیں تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، مسلم شریف کی روایت ہے، آگے بڑھ کے اپنے سردار کا استقبال کرو. بیٹھ جائے اور ویسے لوگوں کو کہے کہ تعظیم کے لیے میری گرد کھڑے ہو جاؤ، یہ بات اور ہے. اور کوئی مہمان آئے آگے بڑھ کے 2-4 قدم اٹھا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی سیدہ فاطمہ آئی ہیں پیغمبر نے دروازے کے قریب جا کے ان کا استقبال کیا. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا اور بوسہ لیا، اپنے پاس بٹھایا. حضرات پلٹ آئیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مرفق فی شیء الا شان زانا ولا ينزع فی شیء قط الا شان. نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو گھسی کر دیتی ہے اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدنما کر دیتی ہے، داغدار بنا دیتی ہے. اپنی طبیعتوں میں نرمی پیدا کیجیے. جی انہوں لوڑ نہیں تو مینوں کی لوڑ ہے، بے انہوں جنت دی لوڑ نہیں تو پھر مینوں بھی لوڑ نہیں. جی انہیں جتیاں کھان کا ارادہ بنا لیا ہے یہ مطلب میں بھی جتیاں ہی کھانیاں نے. اگر میں کسی کے ساتھ محبت سے سلام لیتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محبت سے سلام لے کے ہاتھ کو یوں جھاڑتے ہو اللہ تمہارے گناہ جھاڑتا ہے جیسے خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے. گلا گیر ہوتے ہو اور اپنے سینے کو سینے سے ملاتے ہو اللہ تمہارے سینوں کے پاپ معاف کر دیتے ہیں. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، کسی کو دیکھ کے منہ پہ بارہ نہیں بجاتے، مسکراہٹ لے آتے ہو، اللہ اس مسکراہٹ کو صدقہ بنا کے رکھ دیتے. ہسیا کرو بے کے ایویں 5-6 مہینے کا گسا منہ تے لے کے بیکھنا سمجھدا پتہ نہیں بیمار ہے. اور اگر کوئی پوچھ لے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خوش. بعض دفعہ جملے تو اچھے ہوتے ہیں، انداز شکوے والا ہوتا ہے تو دل کے ترجمان جملے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کیا حال، انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ بخیر. ترمذی شریف کی روایت، آپ نے فرمایا جعلک اللہ بخیر، اللہ تیرے لیے خیر کر دے. اب پیغمبر کے جملے کو چھوٹی بات ہے. پھر آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کیا حال، الحمدللہ بخیر. دل لے جائیں دا صحیح روایت، ٹھیک ہے الحمدللہ. ساکت، رسول اللہ خاموش رہے. کہنے لگے یا رسول اللہ پچھلے دن آپ ملے تھے تو آپ نے یہی جملے کہے، تو میں نے یہی جملے کہے، آپ نے مجھے دعائیں دیں تو آج میں نے وہی جملے کہے تو آج آپ خاموش رہے. فرمایا آج تیرے انداز سے شکوے کی بو آتی تھی. جن کے اندازوں سے شکوے کی بو آتی ہے محمد ان کو دعا نہیں دیا کرتے صلی اللہ. بابا پوچھو کسی بابے نو کی حال، بابے ٹھیک، بابا ٹھیک ہے. بس یہ میں کسی کی مت سمجھے کہ عظیم اختر کسی کی نقل اتار رہا ہے. حضرات ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ خیر پیدا کر دیتا ہے. ویکھن والا پوچھتا پھردا خوش بڑا ہے، کمیٹی نکل آئی ہے. اگر شکوہ کریں گے تو ہوگا کیا، دنیا خوش ہوگی، عرش والا ناراض ہوگا. عرش والے کی تعریف کریں گے، دل سے اس کا خوشی سے اظہار کریں گے، دنیا پریشان ہوئے گی، عرش والا خوش ہوئے گا، شیطان ذلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی عرش والا کب قبول کرتا ہے، جب دل صاف. بات سمجھ آ گئی سب بھائیوں کو؟ جتنی روایات تھیں اسی موضوع کے گرد گھوم رہی تھیں. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی نا تو ایک صحابی ساری رات یوتھی کے باغ کو پانی لگاتے رہے تو تھوڑی سی کھجوریں، روایت میں آتا ہے کہ 1 مٹھی کھجوروں کی ملی. کتنی؟ 1 مٹھی کھجوروں کی. انہیں کیا بھی 1 مٹھی کھجوراں دی ملی ہے، آپ بھی کھانیاں نے، بچوں بھی دینیاں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دین دے غلبے واسطے بھی دینیاں. باہر غرض اس نے 1 اپنے لیے رکھی، 1 بچوں کے لیے، اور 4-5 کھجوریں بچ گئیں، وہ لے آئے. ہن یہودی جگدا مار دے بلے بلے کہندے انیاں کھجوراں نہ جنت لبن لگی تے پھر سر گیا. ہاں انہیں بڑی گل ہے، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا. اور عرش والا یوم تبلی السرائر، یہ سارے عیب کھولے گا اور بتائے گا ان کے دل کتنے گندے تھے. اور جس بندے کا دل کالا ہے نا، توجہ کریں، کل قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں جتنا مرضی خوبصورت ہے، قرآن کہتا ہے وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اللہ اتنے کالے کر دے گا تم دیکھو گے، یوں محسوس کرو گے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کے ان کے چہروں پہ لگا دیے گئے. یہ رنگ کالے کی دے ہون گے جنہ دے، یہ مطلب ہے جہاں دل صاف ہے انہوں فیئر اینڈ لولی دی ضرورت ہے، انہوں گولڈن پرل دی ضرورت ہے. بولو نا نوجوانوں، انہوں فیس فرش دی ضرورت ہے،
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿੱਬਤ ਘਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ करे, अगर दिल साफ है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह नूर अता करेंगे, यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिईमानिहिम। जितना दिल साफ होगा उतना नूर मिलेगा। किसी का पूरा जिस्म नूर का, और किसी के आगे भी नूर, किसी के पीछे भी नूर, किसी के दाएं भी नूर, किसी के बाएं भी नूर। और जिनके पास नूर नहीं होगा वो कहेंगे दुनिया में तो नूर 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 हमारा नाम था, हमारी मस्जिद का नाम भी नूर था, मेरा नाम भी नूर मोहम्मद था, मेरे पास नूर नहीं। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अपने नूर से थोड़ा सा नूर मुझे भी दे दो। और ये कहेंगे इरजिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा मल्लम यजअलिल्लाहु लहु नूर फमा लहु मिन नूर। आज अर्श वाला उनको नूर दे रहा है जिन्होंने दीन के नूर को अपने सीने के अंदर समाया था। थोड़ी सी खजूरें, शर्माता हुआ खड़ा है कि ये लोग क्या कहेंगे, कोई जुगत ना मार दे लाया 50 रुपये च जन्नत लभदी है, 2 खजूरा ना जन्नत लभदी है। वो बगैर खजूरा तो दे दे, उन्हें किसी ने पूछ के देनी है। हो सकता तू, मुझे एक शख्स का फोन आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं तो कोई नेकी, अल्लाह उसे भी माफ़ करे मुझे भी माफ़ करे। मैं कहने लगा मस्जिद बनाई है, मैं खुशी ना कहा था अपना रबानी साहब, मैं खुशी ना कहा, मैं यार इश्तिहार मैं अपनी तरफों छुपा के देंगा तुम। फोन आया, मैनू कहने लगा 4 करोड़ रुपया मसीत ते लाया तो मेरा नाम छोटा लिया। मैंने कहा भी मुझे ये तो नहीं पता तूने 4 करोड़ रुपया लगाया कि नहीं, लेकिन मैंने तारीख में ऐसे वाक़यात पढ़े हैं जिन्होंने 4 पहाड़ सोने के खर्च किए लेकिन अर्श वाले ने कबूल नहीं किए। और मैंने ये भी पढ़ा है कि कईयों ने 4 खजूरें कबूल की हैं और जिब्रील उनकी कबूलियत के परवाने लेके आए। 4 खजूरें, शर्माता हुआ, हाँफता कांपता डरता लड़खड़ाता हुआ कि कहीं कोई यह न कहे कि मदीने वाले के लिए यही मिला है। इतने से मदीने वाले का साथ मांगते हो, इतनी खजूरें घर के जन्नत के राही और ताले बन रहे हो। जिब्रील आए, आसमान से वही आई, ऐ मदीने वाले तेरा एक गुलाम सच्चा इरादा लेकर के किसी वजह से शर्माते हुए खजूरें छुपा करके खड़ा है। अर्श वाले ने देख ली हैं और पसंद भी कर ली। खजूरें पकड़ो और कबूल करो। कुर्बान जाऊं पैगंबर के तकद्दुस पे, पैगंबर की हौसला अफजाई पे। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ने, ताजदारे कौनैन ने वो खजूरें पकड़ी और पकड़ करके पूरे मदीने के लोगों का जो ढेर लगा हुआ था उस ढेर के ऊपर रख के फरमाया लोगों, इस पूरे ढेर का वो मुकाम अर्श वाले के यहाँ नहीं है जितना मुकाम इन चंद खजूरों का है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह सूरतें नहीं देखता, वला अमवालिकुम, अल्लाह माल नहीं देखता, वला अजसादिकुम, अल्लाह चमड़ियां नहीं देखता, वला कि यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तो दिल देखता है कि इनमें कितनी रौनक है, इनमें कितनी रानाई है। अगर ये सयाह हैं तो सफ़ेद भी सयाह होंगे, अगर ये सफ़ेद है तो सयाह भी सफ़ेद होंगे। यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। और अगला जुमला क्या है, जिन लोगों के चेहरे सयाह होंगे वो वही हैं जो अपने दिल को सयाह कर लेते हैं। हजरात, अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल खयाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। ऐ अल्लाह, नेकी की तौफीक दे और उस नेकी की तौफीक दे जो नेकी तेरी बारगाह में कबूल हो। मैं बड़ी कमाल की दुआएं बताने लगा हूं, बात मेरी मुकम्मल हो गई। ऐ अल्लाह, मेरे दिल की बंजर वैरान जमीन को साफ कर दे। अल्लाह, मेरे दिल की कदूरतों को धो के रख दे। अल्लाह, मेरे दिल के फासद इरादों को मेरे कल्ब व जिगर से निकाल के रख दे। अल्लाह, मेरी सोच साफ कर दे, मेरी फिक्र पाक कर दे, मेरा कल्ब साफ कर दे, मेरा जिगर साफ कर दे। अल्लाह, मेरी रूह पाक कर दे, और मेरे दिल में अगर किसी के बारे कोई हसद आया तो तुझसे मैं मुआफ़ी मांगता हूं, मुझे वो मुआफ़ कर दे। अगर मैंने नाजायज़ किसी के बारे गुस्सा रखा उसकी भी मुआफ़ी मांगता हूं। अगर किसी ने मुझ पे ज़्यादती की है उसको मुआफ़ करता हूं, और उसके बारे जो गुस्सा किया है उसकी भी तुझसे मुआफ़ी मांगता हूं। हजरात, फिर देखिए कि छोटी छोटी नेकियां अल्लाह किस तरह कबूल करते हैं।
چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے ذرے اللہ کس طرح اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے آپ کے معاملات اللہ کس طرح پسند کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے ایک دوسرے کا، محبت سے پیش آئیے، والدین سے خندہ پیشانی سے ملیے، ماموں کا، چچاؤں کا، اپنے بڑوں کا تہ دل سے ادب کیجئے، اور اپنے چہرے پہ خوشی لایا کریں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو مسکرا کے ملیں، محبت عاجزی سے پیش آئیں، اور ایک زندہ دل انسان کی طرح دوسرے سے ملاقات کریں۔ اگر عرش والا نیکی کرنے کی توفیق دے دے تو عاجزی کا اظہار کریں، اس کی توفیق سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، مگر نہ کائنات میں بل گیٹس جیسے بڑے بڑے تاجر پھرتے ہیں۔ حضرات عرش والے کی ہدایت سے محروم ہیں، مدینے والے کے کلمے اور نام سے محروم ہیں۔ اگر اللہ نے یہ نام عطا کر رکھا ہے، ہدایت عطا کر رخی ہے، تو آئیے پھر اس سے دعا مانگیں، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وطاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اللہ مسدد لساننا، پیغمبر رو کے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ قُلُوبِنَا، اللہ ہمارے دل کی سختیوں کو نرمیوں تبدیل کر دے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، قبرستان جایا کریں، وہاں قبرستان جانے سے دعا کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کریں، دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کا کرم اترتا ہے، اللہ کی عنایات اترتی ہیں۔ اللہ ساری نیکیاں، اللہ جو بھی ہم کرتے ہیں ان نیکیوں سے پہلے ہمیں دل صاف کرنے کی توفیق دے، اور دل صاف کرنے میں اللہ ہماری مدد فرما۔ سنتا ہے بھی نہیں پتہ دل صاف کتنا کریدا ہے، بعض بندے کہتے ہیں یار دلوں کو غصہ جاندہ ہی نہیں، دفعہ ماریں اسے نکال پھینکیں۔ آئیے اللہ سے پھر اسی جملے کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین۔ مہمانوں کا، میزبانوں کا شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے بات سنی، آپ کا بڑا شکریہ۔ محترم اربانی صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ تو اب آ گئے ہیں دوسرے اپنے مولانا صاحب، بارک